الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہماری یہ سیریز چلی آ رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بات یہاں تک پہنچی مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کس انداز میں ہوئی، اور مختصر ریکیپ کر کے اگلی بات پر چلتے ہیں تاکہ جو سامعین ناظرین اب جوائن ہوئے ہیں، پچھلے سیشن انہوں نے نہیں دیکھے، تو ان کو مختصر انداز کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام بہت اہم فرمائے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس کے اندر بھائی چارہ دے کر ان کو ایک بنا دیا۔ مہاجرین جو آئے ہوئے تھے مکہ سے، اور جو انصار وہ صحابہ جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، تو ان دونوں کو اکٹھا اس انداز میں ملا دیا کہ وہ ایک دوسرے کو خونی رشتے سے بھی قریب سمجھتے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارد گرد دوسرے قبائل تھے اور جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جا کر صلح کی اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کیا کہ ہم ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں گے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر کسی نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن، اور جو ہمارا دشمن ہوگا وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد جتنے بھی قبائل ہیں ان سب کے ساتھ الائنسز، دوستیاں بنا کر مسلمانوں کو محفوظ بھی کر دیا اور طاقتور اور قوی بھی کر دیا۔ محفوظ کر دیا دشمنوں کے حملوں سے، اور طاقتور اس لیے کہ اب ان کے اندر یہ فکر نہیں رہی کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم اکیلے ہوں گے۔ طاقتور اب اپنے پاؤں کے اندر وہ پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور وہ کانفیڈنس ان کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی تعمیر کا مشورہ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا۔ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی یہ زمین تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید لی، مسلمانوں نے ان سے خرید لی، ان کو پیسے دیے اس زمین کے جو قیمت تھی اس وقت، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے اندر شرکت فرما رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم اینٹ اور پتھر اٹھا کر مسجد کے لیے لا رہے تھے اور مسجد کی جو دیواریں ہیں ان کی تعمیر کر رہے تھے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو اٹھا کر لا رہے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے۔ مسجد جب تعمیر ہو گئی، اور اس وقت اس طرح کیا کہ ابتدا میں یہاں تک بات پہنچی تھی،
اب آگے چلاتے ہیں، مسجد کی جب تعمیر کی تو اس وقت ابتدا میں صرف جو 4 دیواریں تھیں وہ بنا لی تھی اور زیادہ نہیں کیا، چھت جو ہے نہیں ڈالا تھا۔ بعد میں اس طرح کیا، بعد میں، اور دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھی، تقریباً آج کل کے لحاظ سے اگر یوں سمجھے تو تقریباً 5 فٹ کی 5.5 فٹ کی دیواریں ہیں، اور اس کا اندازہ بلکہ 5.5 6 فٹ کی دیواریں اگر یہ سمجھے، اور اس کا اندازہ اگر کرنا ہو تو پرانی جو ابھی مسجد النبوی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترکی والا حصہ، ایک تو جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کا نہیں، جو اصل مسجد ہے پرانی، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے موٹے موٹے ستون ہوتے ہیں، بہت سارے ستون ہیں، اور اس ستون کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے ایک بڑی سی رنگ جیسے، بڑا سا کڑا جیسے بنا ہوا ہے، سنہری رنگ کا، تقریباً قد آدم تک ہے، تو ادھر تک وہ دیواریں تھیں، اور اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے یہ چھت تھی، تو یہ جو ہے 6 فٹ سے تھوڑے سے اونچی ہے، تو وہ جو دیواریں تھیں ابتدا میں تقریباً اتنی ہی اونچی تھی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اس طرح ہوا کہ وہاں کے جو درخت تھے جو کاٹے گئے تھے، ان درختوں کو مسجد کے اندر لا کر اس کی وجہ سے ستون لگا کر، اور پھر وہاں برانچز کے ذریعے، ٹہنیوں کے ذریعے مسجد کے اوپر چھت لگائی گئی، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، ابتدا میں چھت نہیں تھی، صرف اور صرف مسجد ہی بنائی گئی تھی، اور پھر سائیڈ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمرے بنائے گئے تھے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں مبارکہ ہیں وہ اس کے اندر رہیں گی۔ لیکن ایک بات یہ عرض کرتے جاؤں، اور یہ اشارہ اس بات کی طرف کیا تھا پچھلے سیشن کے بالکل آخر میں، کہ مسجد کو صرف اور صرف نماز کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ مسلمانوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اہم ضروریات، کہ جس کے اندر ان کو کسی خاص جگہ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے مسجد کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو مثال کے طور پر اگر نماز تو ہے ہی ہے، یا قرآن کریم کا جو درس ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ، مشورے کے لیے مسلمانوں کی کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اور پھر کسی بات پر مشورہ کرنا ہو، چاہے وہ جہاد کے لیے جانا ہو، چاہے لوکل کوئی مسائل ہو، چاہے کسی دشمن کی بات ہو، چاہے کسی دوست کی بات ہو، چاہے کوئی اچھی بات ہو، چاہے بری بات ہو، تو جس چیز کے اوپر مشورہ کرنا ہوتا تو وہاں صحابہ اکرام مسجد کے اندر اکٹھے ہو جاتے۔ نمبر 2، تیسری بات یہ ہے کہ تعزیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر فرمائی۔ اس زمانے کے اندر گھر ہوتے ہی بہت چھوٹے تھے، تو بہت سارے لوگ کسی کے گھر کے اندر اکٹھے ہو جانا نمبر 1 بات مشکل تھا، اور دوسری بات کہ گھروں کے اندر ان کی عورتیں ہوا کرتی تھی، ان کے بچے ہوتے تھے، وہ بیزی ہوتے تھے، ان کے اپنے کام، ان کی پریویسی تھی، تو اس لیے ان کی پریویسی، ان کے عزت احترام کا مد نظر رکھتے ہوئے ایسی جگہ استعمال کرتے کہ جہاں جو جنرل، جو عام جگہ ہو، جو کامن روم، تو اس لیے تعزیت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا۔ اور پھر میں نے مثال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سپورٹس جیسی شو تھی کہ جس کے اندر وہ تیر اندازی کر رہے تھے، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ سورڈ فینسنگ، تلوار بازی کر رہے تھے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے جب اجازت دی، کچھ غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ادھر آ کر اپنا شو کرنا چاہتے ہیں، تلوار بازی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، صحابہ اکرام جو ہے ارد گرد مسجد کے اندر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے تھے، باقی بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ آپ بھی دیکھنا چاہتی ہیں؟ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں پیچھے کھڑی ہو گئی، میں دیکھتی رہی، وہ جو ان کی شو ہے، جو ان کی کمپٹیشن ہے وہ چلتی رہی۔ اب کچھ جب وقت گزر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہی ہے یا اور بھی دیکھتے رہنا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور بھی دیکھتے رہنا ہے؟ دیکھتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، وہ پیچھے تھی، آپ پردے کی وجہ سے وہ اوپر سے دیکھ رہی تھی،
پھر کافی وقت گزر گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس میں سیر ہو گئی ہوں، جتنا مجھے دیکھنا تھا دیکھ لیا، میں اب واپس جاتی ہوں اپنے گھر کے اندر۔ بعد میں فرماتی ہیں کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر کے بعد مجھے پوچھا کہ اب دیکھ لیا ہے یا اور بھی دیکھنا ہے، تو اس وقت اگرچہ میرا جی بھر گیا تھا، جو دیکھنا تھا تلوار بازی کا وہ تو میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب تھک گئے ہیں، لیکن میرے کہنے کی وجہ سے آیا وہ اور بھی زیادہ کھڑے ہوں گے یا نہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اور بھی دیکھنا ہے، اور میں نے دیکھ لیا کہ میرے پیار کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کھڑے رہے، اور وہاں جب تک کہ میں تھک نہیں گئی اور میں نے خود نہیں کہا کہ اب بس مجھے بس کرنا ہے، اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ تو اسی طرح سپورٹس شو کے لیے ایک دوسرا بہت اہم کام وہ یہ کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مسجد کو استعمال کیا جاتا تھا، تو چاہے وہ مہمان مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ قریبی ہوں، چاہے وہ دور کے ہوں، چاہے وہ جان پہچان کے ہوں، چاہے وہ اجنبی ہوں، جو بھی علاقے کے اندر کوئی نئے مہمان آتے تو مسجد کے اندر آ کر وہ اپنا پڑاؤ ڈال دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکتے، وہاں وقت بھی گزار سکتے۔ تو یہ الگ ایک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کوئی بھی فورن ڈیلیگیشن آتی، کوئی بھی وفد آتا، کہ چاہے وہ وفد کسی لیڈر کی طرف سے ہو، کسی بادشاہ کی طرف سے ہو، کسی امیر ترین علاقے سے ہو، کسی قبیلے کی طرف کوئی وفد آتا یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کے اندر ان سے بیٹھ کر ملاقات کرتے، ان سے بات چیت کرتے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے، تاریخ کے اندر ابن ہشام اور اسی طرح ابن اسحاق نے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ نصارہ آئے، نجران ایک علاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی چیزوں کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ وہ آئے اور مسجد کے اندر 3 دن تک رہے، بلکہ اسی تاریخ کے واقعے کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر جو ہے اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ اکرام نے ان کو منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو منع نہ کرو، ان کو اپنی عبادت کرنے دو۔ وہ 3 دن ادھر جو ہے ٹھہرے مسجد کے اندر، اور ٹھہرنے کے بعد مسجد النبوی کے اندر، اور پھر ٹھہرنے کے بعد وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ جو شرطیں ہیں وغیرہ ہم اس کو اس انداز میں منانا چاہتے ہیں، آپ کی یہ بات ماننا چاہتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے وفد آتے، یا آپ کے پاس کوئی ڈیلیگیشن آتی، یا کوئی امپورٹنٹ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا، تو آپ کے یہاں لوگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کے اندر ٹھہراتے۔ اسی طریقے سے مسجد جو ہے وہ کورٹ کی طرح استعمال بھی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے بیٹھتے، اور جو ایک شخص کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے میرے اوپر اس طرح کمی کی ہے یا میری زیادتی کی ہے، اور دوسرا شخص اس طرح کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، بلکہ بعض اوقات وہ مسلمان بھی ہوتے، بعض اوقات وہ غیر بھی مسلم ہوتے، کیونکہ جو غیر مسلم تھے ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا یقین تھا، اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے باپ سے اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین ہے، بلکہ جتنا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانتے ہیں اتنا اپنے ماں باپ کی سچائی کو بھی نہیں جانتے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ واقعی یہ سچے نبی ہیں۔ تو وہ کورٹ کے طریقے سے بھی استعمال ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد کو، اور میں نے پہلے ایک مثال یہ بھی دی تھی کہ سب سے پہلے ہسپتال کے طریقے سے جو جگہ استعمال ہوئی ہے وہ مسجد النبوی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سخت بیمار ہوئے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان کو تیر لگا اور خون بند نہیں ہو رہا تھا،
اور بہت کمزور ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو لے آؤ ادھر مسجد کے اندر ان کو لیے چھوٹا سا خیمہ بنا دیا تاکہ ان کے لیے پریویسی ہو، تاکہ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ اپنے دن جو ہیں وہ گزار سکیں۔ تو مسجد کو نماز کے لیے بھی استعمال ہوتے، یونیورسٹی اور مدرسہ کے طور پر، جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ مدرسہ کے طور پر وہاں خاص ایک ابھی بھی اصحاب صفہ کا ایک مقام ہے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، قبر مبارک کی تھوڑے سے پیچھے اگر جاؤ قبلے کی اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر، تو وہاں چھوٹا سا حصہ ہے جو چبوترا جس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا وہ بلند کیا ہوا ہے، اور وہاں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات کو سیکھتے، سکھاتے، سمجھاتے، پڑھتے، پڑھاتے۔ تو ایک قسم کا مدرسہ، اس انداز کے اندر مدرسہ اس پورے ریجن کے اندر تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلا مدرسہ اس انداز کے اندر وہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ تو وہاں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، مدرسہ بھی، اور جیسے آپ اس کو ایجوکیشن یا اسکول سسٹم کہیں تو اسکول بھی تھا اس کے اندر، یا یونیورسٹی کہیں تو نماز کے لیے بھی یونیورسٹی کے طور پر بھی استعمال ہوتا۔ وہاں جو سپورٹس کی جو شو ہے وہ بھی ہوتی، تعزیت کی اس کے اندر ہوتی۔ اسی طریقے سے کورٹ آف لا، یعنی فیصلے کے طور پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ڈیلیگیشن اور وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، مہمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر آتے، تعزیت کے طور پر استعمال ہوتا، کمیونٹی کے مشوروں کے لیے وہ مسجد النبوی جو ہے وہ استعمال ہوتی۔ اب چلتے رہو، مطلب جتنی بھی علاقے کی ضروریات ہیں مسجد النبوی نے ان تمام کو کیپچر کر کے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس صحابہ اکرام کو یا لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگلے میڈیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیا کے طور پر مسجد کو استعمال کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کرنا چاہتے یا کوئی اہم میسج پاس آن کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت بلال کو فرماتے کہ اذان دے دو یا اعلان کر دو، تو تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ آ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج ہے آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے، اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ جو بیان ہے وہ دے دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خبر پہنچی 3 صحابہ کے بارے میں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں بالکل شادی کرنے والا ہی نہیں ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، روزے سے میں بالکل افطار کرنے والا نہیں ہوں، اور تیسرے صحابی نے بھی اسی طریقے سے کوئی منت مانی۔ ایسے کرتے ہیں، وقت مختصر ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کر اس واقعے کو بھی ختم کریں گے، اور آپ کے جو کالز ہیں ان کالز کو بھی لیں گے، کیونکہ ساتھی بتلا رہے ہیں کہ کافی دیر سے کچھ کالرز انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے مسئلے مسائل کہ جس کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہو اور باقی مخلوق کا بھی فائدہ ہو، اور جیسے اور اگر پروگرام کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پروگرام اچھا ہے، برا ہے، یا اس کو آپ اس انداز میں بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم، یعنی اس میں کوئی شخص نہ کہے کہ میرے پروگرام کے اندر اور بہتری نہیں ہو سکتی، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو اور بھی بہتر کریں، تو اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، وہ بھی آپ سجیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن اکثر جو ہے وہ مسئلے مسائل کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو اب چل رہی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک یہ سیرت پہنچے تاکہ ہمیں اپنی نبی کے پورے حالات زندگی پتہ چل جائے۔ اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں۔